نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی پیاری حدیث رکھنا چاہتا ہوں، انتہائی آسان اور انتہائی مختصر۔ اگر ہم میں سے کسی انسان نے اس پر عمل کر لیا، اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ حدیث ہے جی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ فرمایا کہ جو انسان 4 کام کر لے اپنی زندگی میں، 4 کام کر لے، اس کے لیے جنت آسانی ہو جائے گی، وہ بآسانی جنت میں جا سکتا ہے سلامتی کے ساتھ۔ 4 کام کون سے؟ فرمایا پہلا کام ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور دوسری جگہ صاحب فرمایا اذا عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو، جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور جس کو تو نہیں جانتا اسے بھی سلام کر۔ رشتہ دار ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، بیگانہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی سامنے آ گیا ہے، افشوا السلام، سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے غلام فرماتے ہیں کہ مجھے عصر کے بعد بازار لے جاتے، اور بازار جاتے ہم، میں یہ سمجھتا کہ شاید کوئی چیز خریدنی ہے۔ جب بازار جاتے تو جیسے ہی بازار شروع ہوتا تو سلام کرنا شروع کرتے، اور آخر تک سلام کرتے جاتے ایسے، پھر واپس آتے اور سلام کرتے آتے، کوئی چیز بھی نہ خریدتے، صرف اور صرف سلام کو عام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی کمی ہے، کچھ مذہبی طبقے کے حوالے سے ہے، کچھ جماعتی لیول پر ہے کہ میں اس کو کیسے سلام کروں، یہ تو دوسری جماعت کا ہے، اور بعض اوقات منع کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض علماء، خطباء حضرات منع کرتے ہیں کہ فلاں کو سلام نہیں کرنا، فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، فلاں کے ہاں جانا نہیں ہے، فلاں سے بات نہیں کرنی۔ تو ہم نے اس طرح کے ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ اپنی جماعت کا آئے گا تو سلام کریں گے، اگر اپنی جماعت کا نہیں ہے تو سلام نہیں کر سکتے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا کہ جسے تو جانتا ہے اسے بھی سلام کر، اور جسے تو نہیں جانتا اسے بھی سلام کر۔ اور جسے میں نہیں جانتا وہ کون ہے؟ وہ کسی بھی جماعت کا ہے، میں تو نہیں جانتا، لیکن مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ تو سلام کر۔ ہاں، ایک طبقے سے منع کیا آپ نے کہ اہل کتاب سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا، یعنی اگر سامنے یہودی آ جائے تو پھر آپ نے سلام نہیں کرنا، سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی۔ ہاں، وہ سلام کرے یہودی آپ کو تو آپ نے جواب میں یہی کہنا ہے وعلیکم، بس۔ تو یہ غیر مسلم کے حوالے سے ہے۔ ہم تو سارے مسلمان ہیں، چاہے جو جس مرضی طبقے کا ہے، جس جماعت کا بھی ہے، مسلمان ہی ہے نا، اللہ کو مانتا ہے، قرآن مانتا ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور کیا ہو، آخرت پر اس کا یقین ہے، قبر کو مانتا ہے، حشر کو مانتا ہے، تقدیروں پر اس کا ایمان ہے، اور کیا چاہیے؟ مسلم تو وہ ہے، باقی فروعی اختلاف ہے نا۔
لیکن ہمیں نہیں منع کرنا چاہیے کسی سے بھی کہ فلاں کو سلام کرو اور فلاں کو سلام نہ کرو. پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے اگر کسی انسان نے یہ 4 کام کر لیے تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. تو پہلا کام کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. دوسرا واصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ پڑتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. پھر اس چھوٹی سی بات پر فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم رشتہ توڑ دیتے. بس آج کے بعد نہ آپ ہمارے گھر آنا اور نہ میں آپ کے گھر آؤں. ختم. خوشی بھی ختم، غمی بھی ختم. چھوٹی سی بات ہے. بس اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں گا. اب آگے سے پتہ چلا بیٹی نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانا. اب اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی کا، انکل کا کیا قصور ہے؟ آنٹی کا کیا قصور ہے؟ جب لڑکے ہی نہیں مانتے، شادی کرنے والے ہی راضی نہیں ہیں، تو جب بھائی نے رشتے سے انکار کیا تو بس آج کے بعد برادری ختم ہو گئی، رشتہ داری ختم ہو گئی. اب اس کا تو کوئی قصور نہیں. تو 1 سیکنڈ لگاتے ہیں ہم، بہت ہمیں جلدی ہوتی ہے رشتے کو توڑنے میں. ہم رشتے کو بنانے میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، پھر اس کو توڑنے میں اس سے زیادہ جلدی کرتے ہیں. نیا دوست بن گیا جی، بس پتہ ہی نہیں چلا، کوئی پہچان ہی نہیں ہے، کوئی جان ہی نہیں ہے کہاں سے آیا، کہاں کسی کا دوست تھا میرے ساتھ بیٹھا، مجھے اچھا لگا، میں نے فوراً اس سے دوستی کر لی بغیر اس کو سمجھے، بغیر سوچے، فوراً. اور اتنی گہری ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. پھر ان دونوں میں ایک ادنا سی بات ہوئی، چھوٹی سی، میں نے یہ کہا تو اس نے یوں نہیں کیا، تو پھر سارا ختم. تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے. اسی رشتہ داری نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ تو مجھے بنا رہا ہے، یہ تیری دنیا کے لوگ مجھے توڑ دیں گے. اللہ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. تو دوسرا کام جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ واصل الارحام، رشتہ داری کو جوڑنا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. جو بھی گھر پہ آ جائے اور جو چیز گھر میں مہیا ہے وہ اسے دو. جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کھلاؤ، غربا مساکین کو کھلاؤ. لیکن یاد رکھو، کھلانے سے کبھی بھی رزق میں کمی نہیں آتی. دوسروں کو کھلانے سے رزق بڑھتا تو ہے، کم نہیں ہوتا. میں مختصراً آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان لے گئے گھر کے اندر. اصحاب صفہ طلباء تھے. ایک بندے کا کھانا تھا تو 2 لے گئے، مدرسے کے طالب علم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھ رہے تھے. کھانا پیش کیا، گوشت کا سالن تھا. کہتے ہیں کہ جب کھانا پیش کیا، کھانا شروع کیا، ایک برتن تھا اس میں سالن تھا. کہتے ہیں میں نے بھی پیٹ بھر کے کھایا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اور ان مہمانوں نے بھی کھایا. جب ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سالن جیسے تھا ویسا کا ویسا ہے. میں حیران ہوا کہ شاید میں بھولتا ہوں. جا کر گھر والی سے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ سالن دیکھیں آپ نے ڈال کے دیا تھا ویسے ہے یا بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا جو سالن میں نے ڈال کر دیا تھا یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ بوٹیاں جو میں نے ڈالی تھیں یہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ برتن اٹھایا سالن والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے مسجد میں. آپ اس وقت فوجی دستہ بنا رہے تھے جنگ کے لیے بھیجنے کے لیے، اس کی تیاری ہو رہی تھی. تقریباً 70 کے قریب صحابی تھے. آپ نے سب کو بلا لیا، آؤ جی کھانا کھا لو جی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ نے کھایا، لیکن سالن جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی رہ گیا.
آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سالن کو ختم کیا. تو کھلانے سے بڑھتا ہے، کھلانے سے کم نہیں ہوتا. یہ تو ہماری سوچیں ہیں، یہ تو ہماری محدود سوچ ہے کہ ہائے اگر میں نے کسی کو دیا تو ختم ہو جائے گا. نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دو شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. ان دونوں میں سے ایک شخص وہ کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، لوگوں کو کھلایا ہو اور وہ پھر غریب ہو گیا ہو. میں نے نہیں دیکھا. تو تیسری چیز جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ وہ اطعموا الطعام، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. چوتھی اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی نماز تہجد. صاف ظاہر ہے جو انسان رات کو نماز تہجد پڑھے گا تو 5 نمازیں تو پڑھے گا نا. فرمایا راتوں کو کھڑے ہو جاؤ، ساری دنیا جب سو رہی ہو اور تو اللہ کے ہاں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. فرمایا جو شخص یہ 4 کام کرے گا، افشوا السلام، واصلوا الارحام، واطعموا الطعام، وصلوا باللیل والناس نیام، فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ہم میں سے ان 4 چیزوں پر ہر انسان بآسانی عمل کر سکتا ہے اگر جنت میں جانے کی خواہش ہو تو. اگر دنیا میں رہنے کی خواہش ہے تو پھر تو مشکل ہے. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیاوی سسٹم کے خلاف ہیں. میرا کسی کو دل نہیں کرتا کوئی چیز دینے کا، میرا دل نہیں کرتا کسی کو سلام کرنے کا، اور میری خواہش، میرا نفس یہ کہتا ہے کہ سارے مجھے سلام کریں، مجھے سلوٹ ماریں، اور میں کسی کو سلام نہ کروں. چیزیں تو آسان ہیں لیکن اتنی بھی آسان نہیں ہیں. اگر کسی انسان کے دل میں جنت کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، جہنم جیسی آگ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، وہ بھی سلامتی کے ساتھ، تو یقیناً یہ 4 کام ہیں. ہم میں سے جو شخص بھی کرے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ دنیا تو تبدیل ہو سکتی ہے پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے. تو یقیناً جو شخص یہ 4 کام کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.